رسولوں نے کہا مل کر فرشتوں نے کہا۔ حضرت عوام بن جوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں میں ایک مرتبہ سفر پہ تھا، سفر کرتے کرتے میرا گزر جب ایک ایسی بستی سے ہوتا ہے کہ اس بستی میں میں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا تھا۔ دوستو بیان کرتے ہیں وہاں رکنے کا ارادہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ ہم لوگ سفر پہ جا رہے تھے، شام ہونے والی تھی، یعنی عصر کے کچھ ٹائم سے پہلے ہم لوگ اس بستی میں پہنچے اور ہم نے سوچا کہ اب آگے یہاں سے اگر چلیں گے تو راستے میں ہی سفر میں ہی اندھیرا ہو جائے گا، رات ہو جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں کہ اسی بستی میں آج رات گزارتے ہیں، صبح یہاں سے چلیں گے، یہاں سے آگے کا سفر صبح طے کریں گے۔ بیان کرتے ہم لوگ جب اس بستی میں رک جاتے ہیں، پھر میں نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جب اس بستی میں قبرستان سے گزر ہوا تو اس قبرستان میں سے قبر پھٹتی ہے عصر کی نماز کے بعد میں، اور اس قبر میں سے ایک انسان نکلتا ہے جس کا جسم انسان کی طریقے سے تھا اور اس کا سر، اس کا چہرہ گدھے کے طریقے سے تھا۔ بیان کرتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر کے میں بہت ہی حیران و پریشان ہوتا ہوں، اور وہ قبر کے باہر آتا ہے، 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں بولتا ہے، چلاتا ہے، اور پھر اپنی قبر کے اندر چلا جاتا ہے، پھر قبر مل جاتی ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں میں بیان کرتے ہیں میں بہت ہی گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہیں پاس میں ایک بوڑھی عورت ہے جو سوت کاٹ رہی تھی، اس عورت کو میں دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ اس عورت کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کہا کیا تم اس عورت کو پہچانتے ہو؟ کہا میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ یہ عورت جو سوت کاٹ رہی ہے، یہ جو بچہ تم نے ابھی دیکھا تھا، جو انسان تم نے دیکھا تھا کہ جس کا جسم انسان کا تھا اور سر اس کا گدھے کا تھا، وہ اسی کا بچہ تھا، اسی کا لڑکا تھا، اسی کا صاحبزادہ تھا۔ بیان کرتے ہیں جب میں اتنا سنتا ہوں میں تعجب میں پڑ گیا، آخر بات کیا ہوئی، معاملہ کس طریقے سے ہوا۔ میں نے کہا اے عورت مجھے تو ضرور بتا دے کہ آخر اس کی سزا اس طریقے سے کیوں دی جا رہی ہے، آخر اس کے اوپر اللہ کا عذاب یہ کیوں نازل ہو رہا ہے، پروردگار عالم کیوں اس کو اس عذاب میں اپنی گرفتار کیے ہوئے ہے۔ تو اس عورت نے کہا سن سن اے جوان، سن سن، بات اس طریقے سے ہے کہ جب یہ زندہ تھا، دنیا پر تھا، تو یہ شراب پیا کرتا تھا، شراب کے نشے میں ہر وقت مست رہا کرتا تھا، اور جب یہ شراب پینے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا تو اس کی ماں کہا کرتی تھی اے بیٹا شراب مت پیا کر، شراب حرام ہے، شراب مت پیا کر، شراب سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی حاصل ہوتی ہے، شراب سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، شراب مت پیا کر، شراب کے قریب مت جایا کر۔ جب اس کی والدہ اس سے ایسا کہا کرتی تھی تو یہ اپنی والدہ سے کہتا تھا کیوں گدھے کی طریقے سے چلا رہی ہو، کیوں گدھے کی طریقے سے چلا رہی ہو۔ اب اپنی والدہ کی بات کو نہیں مانتا ہے، لیکن جب بھی اس کی والدہ منع کیا کرتی تھی یہی بولا کرتا تھا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا، جب یہ مر گیا، مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو جب قبر میں دفنا دیا، اب اسی روز سے یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ اس کو جب قبر میں اتار رہے تھے تو عصر کے بعد میں اتار رہے تھے، اب روزانہ اس کی قبر عصر کے بعد پھٹتی ہے اور یہ قبر سے نکلتا ہے، انسان کا جسم ہوتا ہے، گدھے کی صورت ہوتی ہے، اور گدھے کی آواز میں 3 مرتبہ ہر روز بول کر کے اپنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اس حکایت سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیا کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دیا کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کیا کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانا کرتے ہیں۔ ارے ماں باپ کی دعائیں تو ایسی دعائیں ہوا کرتی ہے کہ پوری دنیا آپ کے لیے بد دعا کر رہی ہو، صرف ماں اور باپ آپ کے لیے دعا کر رہے ہو تو پوری دنیا کی بد دعا رد کر دیتا ہے پروردگار عالم، اور آپ کے ماں باپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پوری دنیا اگر آپ کے لیے دعا کر رہی ہو اور ماں باپ صرف آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہو تو پوری دنیا کی بد دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پوری دنیا کی دعائیں ختم ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی بد دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ ماں باپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر باپ کو ناراض کر لو گے تو جنت کے اندر
داخل نہیں ہو سکتے ہو، اور اگر ماں کو ناراض کر لو گے تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو ضرورت ہے ماں کو بھی راضی کرنے کی، ضرورت ہے اپنے باپ کو بھی راضی کرنے کی۔ آج کا ماحول کچھ اس طریقے سے ہے کہ آج جب نئی نئی شادی ہوا کرتی ہے، شادی کے چند دنوں کے بعد میں، چند مہینوں کے بعد میں ماحول عجیب قسم سے بگڑ جایا کرتا ہے، عجیب ہی قسم کا موڑ ماحول لے لیا کرتا ہے کہ اب گھر میں نئی نئی بیوی آ جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو بیچاروں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے ماں باپ کو تم پریشان نہ کر دے، ماں باپ کے سامنے تمہاری اوقات اس طریقے سے ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والد اور والدہ کے سامنے اولاد اس طریقے سے ہوا کرتی ہے جس طریقے سے بادشاہ کے سامنے رعایا ہوا کرتی ہے۔ بادشاہ کوئی بھی حکم دیتا ہے، رعایا اس کو تسلیم کر لیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی اولادوں کو بھی یہی درس دینا کہ اے لوگوں، ماں باپ کے سامنے اس طریقے سے پیش آنا جس طریقے سے بادشاہوں کے سامنے پیش آیا کرتے ہیں۔ ماں باپ کچھ بھی کہا کرے، فوراً سر تسلیم کو اپنے سر کو جھکا دیا کرو اور دل سے سر پہ اپنے ان کے قدموں کو رکھ لیا کرو۔ تم ایسا کام کرتے رہوگے، ان کے قدموں کو اپنے سروں کے اوپر رکھتے رہوگے، دنیا کہے گے کہ ایک عورت کا تمہارے سر کے اوپر قدم ہے، دنیا کہے گے ایک باپ کا تمہارے اوپر سر کا قدم ہے، لیکن رسول پاک ارشاد فرمائیں گے کہ جنت کی کیاریوں میں تم ٹہل رہے ہو اور جیسے ان کا قدم تمہارے سر کے اوپر آئے گا، پوری دنیا کی دولت پروردگار عالم آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، جب چاہے، جسے چاہے، جس وقت چاہے اس وقت دے سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی بد دعا ایک ایسی بد دعا ہوا کرتی ہے جس کو رب کائنات ٹالا نہیں کرتا ہے، پروردگار عالم ٹالا نہیں کرتا۔ ماں باپ اتنی محبت اپنے بچوں سے فرمایا کرتے ہیں، اتنی محبت اپنے بچوں سے کیا کرتے ہیں کہ بچے رات دن ستائیں، پریشان کریں، مارے، لیکن پھر بھی کبھی بھی ماں باپ اف نہیں کیا کرتے۔ اگر ماں باپ کا دل توڑ دیا ہو، کچھ بھی نہ دیتا ہو ماں باپ کو اور سخت ناراض ہو گئے ہوں، اس کی طرف دیکھتے نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر اولادیں اپنے والدین کے پاس میں جائے اور دل سے صرف ایک مرتبہ ماں کہہ کے پکار لے تو وہ ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے سینے میں، فوراً تڑپ جائے گی، اپنے بچے کو سینے سے لگا لے گی۔ ماں کی محبت ہی عجیب ہوا کرتی ہے، باپ کا پیار ہی عجیب قسم کا ہوا کرتا ہے۔ جب بوڑھے ہو گئے تب تم نے ان کو گرا سمجھ لیا، سوچو کہ جب تم چھوٹے تھے تمہارا گلا گھونٹ کر کے اگر نالیوں میں ڈال دیا ہوتا تو آج تم جوان کیسے ہوتے، آج تمہارے پاس میں یہ طاقت، یہ مال، یہ زمین، یہ محلات، یہ ہر ایک چیز کہاں سے ہوتی، سب کچھ ملا ہے۔ تو یہ بھی سوچو کہ تمہیں تمہارے والدین کے ذریعے سے ملا ہے، تمہاری والدین کے وجہ سے ملا ہے، اگر یہی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں، بات اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص تھا، جب اس کی شادی ہوتی ہے، شادی ہو جانے کے بعد میں عجیب ہی منظر ہو جاتا ہے کہ باپ بوڑھا تھا، باپ جب بوڑھا تھا تو جو اس کی بیوی تھی اپنے شوہر سے کہتی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ یہاں جو یتیم خانہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ جو یتیم خانہ بنا ہوا ہے وہاں لے جا کر کے اپنے والد کو چھوڑ دو جا کر کے، تاکہ گھر کے اندر ہم دونوں سکون سے رہ سکیں، کیونکہ جب یہ گھر پہ رہا کرتے ہیں ہم سکون سے نہیں رہ پاتے ہیں، یہ تو کھانسا کرتے ہیں، ان کے تو بخار آیا کرتا ہے، ان کے زکام آیا کرتا ہے، کبھی ہم ان کے دوائی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کبھی ہم ان کو گرم پانی کرنے کے چکر میں دینے کے لیے پڑے رہتے ہیں، اور کبھی ہم ان کو کھانا دینے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی تو بالکل ہی خراب گزر رہی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اگر بہتر گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کو یہاں سے لے جا کر کے یتیم خانے میں چھوڑ آؤ جا کر کے۔ اللہ اکبر، وہی بیٹا جس بیٹے کی خاطر باپ نے تمام پریشانیوں کو برداشت کیا تھا، ٹھنڈک لگا کرتی تھی تو بچہ اگر پریشان ہوا کرتا تھا پھر بھی اپنے سینے سے لگا کر کے، اپنی چھاتی سے لگا کر کے اپنے بچے کو ٹھنڈک سے بچا لیا کرتا تھا۔ بھوک کو پیاس لگا کرتی تھی تو اگر ایک ہی روٹی ہوا کرتی تھی اپنے بچے کو کھلا دیا کرتا تھا، خود بھوک برداشت کر لیا کرتا تھا۔ پیاس لگا کرتی تھی، اگر ایک ہی گلاس پانی ہوا کرتا تھا تو خود پیاسا رہ جاتا، اپنے بچے کو پانی پلا دیا کرتا تھا۔